اہل حدیثوں کی دعوت سچی ہے، لیکن اخلاق ان کا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص اینک اتار کے راستے میں بیٹھا ہوا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، غلطی ہوگی، آپ کی اینک میری ٹھوکر سے ٹوٹی۔ اس نے کہا ادھر آؤ، آپ دیوبندی تو نہیں ہو؟ کہتا ماشاءاللہ، کیسے پہچان لیا آپ نے؟ واقعی میں دیوبندی ہوں۔ کہا کوئی بریلوی ہوتا نا، یہ اینک جڑوا کے دیتا، معافی مانگ کے جاتا۔ آپ نے جڑوا کر نہیں دی، کم از کم معافی تو مانگی نا۔ اور اگر کوئی سلفی وہابی اہل حدیث ہوتا، وہ توڑنے کے بعد کہتا بے وقوف، یہ رکھنے کی جگہ ہے، پاگل، یہاں اینک رکھتے ہیں، پیچھے کر اپنی اینک کو۔ وہ توڑ کے بھی جاتا، دو سنا کر بھی جاتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے اسباب پر غور کریں، آخر کیا وجہ ہے، یہ سختی اتنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے قبر پرستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا اس مردے کو علی حجویری کو داتا کہو، اسلام آباد والے کو بری امام کہو، مانسیرے والے کو حکومت بانٹنے والا کہو، اجمیر والے کو غریب نواز، بندہ پرور کہو۔ اب اس نے قبر پرستوں سے کون سا کام کروایا؟ شرک اکبر کا، شرک اکبر کا کام کروایا۔ جب انسان شرک اکبر میں ملوث ہو جائے، شرک اکبر کرنے والا ہر سال حج کرے، ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرے، جو مرضی کر لے، جب مرے گا سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ اب کیا شیطان کو قبر پرستوں کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے پاس آیا، امام پرستوں کے پاس، ان سے اس نے وحدت الوجود کی عقیدے منوائے۔ مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ تصوف کا گمراہ ترین عقیدہ انہوں نے آ کے ان سے منوا لیا، چلت پھرت والوں سے۔ اب جب تصوف کا شرک ان مولویوں میں اس نے داخل کر دیا، اس کو ان کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے، معاملات خراب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو غیبت کے راستے پہ چلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے بھی اس نے شرک اکبر کسی اور صورت میں کروا لیا اور راہ مستقیم سے ہٹا دیا۔ وہ مرزائیوں کے پاس گیا، ان سے کہا یہ جو قادیان میں بھینگا، قادیان کا بھینگا کالا جو ہے نا، اس کو رسول مان لو، یہ سٹپنی رسول ہے، اصل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بعد میں کام چلانے کے لیے ہے، اس کو بھی مانو۔ انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، احمد کو ہی رسول اللہ بنا دیا، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ شیطان کو ان کے عقائد خراب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ شیطان چلتا پھرتا چکر کاٹتا ہوا سلفیوں کے پاس، موحدوں کے پاس آیا اور کہا اس مردے کو کہو داتا، اسے پتا ہے کہ یہ مر جائے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یوں کرو کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا، کہو ٹھیک ہے حدیثیں تو ٹھیک ہیں، لیکن فلاں شیخ، فلاں حضرت، فلاں بزرگ کی بات جو ہے، تو اسے پتا ہے کہ اس نے جواب میں کہنا ہے کہ اگر نبی کی حدیث کے خلاف کائنات میں کسی کی بات آ جائے، میں جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مار دوں گا، میں قبول۔ تو یہاں بھی خراب نہیں کر سکا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بڑی بڑی خرابیاں تو اس میں پیدا ہوئی نہیں، لہذا اب اس کے لیے اس کا اخلاق خراب کرو، اس کے اندر غیبتیں ڈالو، ان کی آپس میں لڑائی، اختلاف، افتراق ڈالو۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ سارے گمراہ فرقوں کو دیکھ لیجئے، ان میں وہ اختلاف، وہ انتشار نہیں ہوگا جو اہل توحید میں آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جتنا یہاں کام کر رہا ہے کہ نہ ان کا عقیدہ توحید بگڑا، نہ ان کا عقیدہ اتباع رسول بگڑا، نہ ان کے منہج سلیم میں کوئی فرق آیا، نہ یہ جمہوریت کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہوئے، یہ کسی قسم کی بدعقیدگی میں شریک نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے نمبر کم کرنے کے لیے ان کو کہیں ان کو عبادات میں کمی دلواتا ہے، کہیں ان کا اخلاق خراب کرتا ہے، کہیں ان کے معاملات بگاڑتا ہے کہ اس نے جنت میں تو چلے جانا ہے لیکن اونچے درجے کی جنت میں نہ جائے، کچھ نہ کچھ تو میں رکاوٹ ڈالوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، کیوں؟ کہ وہ حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عام کریں، لوگوں تک پہنچائے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ پس آپ لوگوں کو اسی اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہیے، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی چیز کی طرف بلائیے، اور اس پہ مضبوطی سے جم جائیے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ اہل ایمان جب بھی چلتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی کی خواہش، کسی کے سوچ، کسی کے خیال کو دین نہیں بناتے، دین صرف اتنا ہی مانتے ہیں جتنا عرش والے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے۔ اب جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، اس دور کی کیفیت کیا تھی؟ اس دور کے حالات کیا تھے؟ بگڑا ہوا زمانہ، بگڑا ہوا دور، بگڑے ہوئے لوگ،
زمانے سے مراد یہاں اس وقت کے رہنے والے، وگرنہ زمانہ اللہ عز و جل ہے۔ لیکن اس دور میں جو لوگ تھے ان کی اخلاقی کیفیت، ان کے معاملات، ان کی سیاسی کیفیت تمام کی تمام پرلے درجے کی گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ کیفیت یہ تھی اپنی بیٹی کو، اپنے نطفے کو، اپنے لختے جگر کو لوگ زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کرنے کے لیے، اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ نبی نے کہا تو نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر واپس کیوں کھینچا؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا گناہ یاد آیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کون سا گناہ ہے؟ کہتا ہے اگر میں اسلام لے آؤں اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو لے آتا ہوں، اور اگر یہ گناہ ویسے کا ویسے رہتا ہے تو میرا گناہ بڑا شدید ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ساتھی وہ گناہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی 7 بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ درگور کیا، اور آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ تھا، پیچھے بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ پہلیوں کو بھی مار چکا ہے، اس کو بھی مار دے گا، کسی اور کے حوالے کر دی۔ وہ پڑوس سے آتی میرے ساتھ کھیلتی، جب اتنی ہو گئی کہ میرا دل لبھانے لگ گئی اور اس کو اب یقین ہوا کہ اب نہیں مارے گا، تو ایک دن مجھے کہتی ہے کہ جس سے کھیل رہا ہے یہ جس سے کھیل رہا ہے یہ تیری ہی بیٹی ہے، یہ تیرا ہی نطفہ ہے، میں نے تجھ سے پوشیدہ رکھی اس وجہ سے۔ کہا اسی دن میں نے ٹھان لی کہ میں اس کو بھی اس کی باقیوں کی طرح ضرور دفن کروں گا۔ ایک دن میں اس کو لے کر جاتا ہوں، زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، بچی کو اتارتا ہوں، پھر اس کو نکالتا ہوں، پھر گڑھا کھودتا ہوں۔ بچی سمجھ رہی ہے بابا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا سائز پورا کر رہا۔ اور جب وہ اتنا ہو گیا کہ یہ بچی اس میں دفن ہو سکے، میں اس پہ مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، اور جب اس کا جسم جکڑا جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مارنے لگا ہے، تو وہ اپنے جذبات سے کہتی ہے بابا مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے، میں تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی، ایک زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، ایک زندگی کا سوال کرتی ہوں۔ اے نبی وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ بابا بابا کہتی رہی، اور میرا دل اتنا لوہا ہو چکا تھا، میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا اور اس کی چیخوں سمیت میں اس کو دفن کر کے لوٹ آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو ہمیں نبی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے موتی کی طرح آنسو نظر آئے۔ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کر اس ظلم کو سن کر بھیگ گئی۔ یہ کیفیت تھی اس دور کے لوگوں کی۔ پتھر اکٹھا کر کے بکری کا دودھ دو کر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بچے مسلمان ہو گئے، باپ ان کا اپنے گھر کے اندر بت رکھ کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ سوچا بابا کو کیسے سمجھائیں، بڑی دعوت دی، نہ مانا، تو پریکٹیکل دعوت دینے کا آغاز کیا۔ بابا کو گھر نہ پایا، اس بت کو اٹھایا، جا کر باہر کچرے پہ پھینکا۔ وہ واپس آیا، اس کو بابا جی نظر نہیں آئے، بڑا پریشان ہوا، باہر نکلا، ڈھونڈتا دیکھا تو کچرے پر پڑا تھا۔ اٹھا کر اس کو عرق غلاب سے غسل دے کر پھر اس کی جگہ پہ سجا دیا۔ ہمارے ہاں بھی عرق غلاب سے غسل چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں؟ 2.5 من عرق غلاب سے فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، آج کی نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ شرک چلتا آ رہا ہے۔ کہا اگلے دن ہوا بچوں نے پھر اٹھا کے دور پھینک دیا۔ 2-3 دفعہ جب یہ اٹھا کر بابا جی کو گھر میں لاتا رہا، تنگ آ گیا، تلوار لا کے رات کو اس کے قدموں میں رکھ دی کہ میں بڑا اوکھا ہو گیا ہوں، جیڑا آوے نہ آپ پہ نبڑی، میں اٹھا کے تجھے لا رہا ہوں۔ وہ باز نہیں آ رہا، اب یہ تلوار پڑی ہے، جو تیری توہین کرنے کے لیے آئے اس تلوار سے اس کی منڈی کاٹ دینا۔ لیکن دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کچھ کرنے کے قابل، آج بھی جو شرک کرتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے تو واقعات اتنے بڑے بڑے بلند کریں گے، بیان کریں گے، جی آپ نہیں مانتے، بابا ہمارا جیلانی جو تھا اتنے سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پھر پار لگا دیا، فلاں بابے نے مردوں کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور اگر اس سے کراس کویسچن کر کے پوچھو کہ آپ کے بابا جی ماشاءاللہ اتنی بڑی طاقتوں والے ہیں، لیکن اسی بابے کے دربار پہ بہت بڑا لوہے کا غلہ پڑا ہے چندہ ڈالنے کے لیے، اس پہ اتنا موٹا ٹرائسل کا تالا کیوں لگایا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے یہ تالا اس واسطے لگایا کہ وابی چوری کر جاندے نے، تے بابا بابیاں نو کیوں نہیں ڈکدا؟ کہنا نہیں انہوں نے رلیا ہے، یہ انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جادو ان پہ نہیں اثر کرتا۔ اس نے تلوار رکھ دی کہ اب جو کچھ ہوگا خود نبڑ لینا۔ اگلا دن آیا، بچوں نے ایک مردہ کتا لے کر
اور اس بابے کو لے کے اس کے ساتھ اس بت کو لے کے باندھ کے